فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ جان بوجھ کے کوئی بھی چیز نگلنا، اپن نگلنا بولتے ہو، اردو کا لفظ نگلنا ہے، وہ کوئی بھی چیز جان بوجھ کے نگلنا، اس میں تھوک بھی آ گیا۔ جان بوجھ کے تھوک نکلے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جاتا۔ جان بوجھ کے تھوک نکلے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ جاتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں اور ان کی کوئی کلپ چھوٹی سی آئی ویڈیو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان اگر جان بوجھ کر کے نگلتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ تھوک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تھوک بھی انسان جان بوجھ کر کے نگل جاتا ہے تو صاحب کا فتویٰ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا اس آدمی کا۔ تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہنا ان کا؟ تو اس کا جواب ہے کہ میرے بھائی بالکل درست نہیں ہے، بغیر علم کے ہے، اور تھوک کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتا ہے یہ، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا انسان کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اور تھوک کے بارے میں علماء کے ہاں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کے بارے میں اختلاف ہے، جو سینے سے نکلتا ہے اور پھر وہ منہ کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ انسان کو اس کو تھوک دینا چاہیے، تھوک دینا چاہیے، نقصان دہ چیز ہے وہ، لیکن اگر وہ نگل جائے انسان تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے نگلنے سے بھی صحیح قول اور راجح قول کے مطابق انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ کوئی اس کو کھانا نہیں کہتا کہ وہ کھانا کھا لیا یا پانی پی لی، پانی کے پینے کے حکم میں ہے، اس کے حکم میں ہے ہی نہیں وہ تو اندر کی چیز ہے اور اندر چلی گئی، لہذا اس کو نگل جانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح قول کے مطابق، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ مضر ہے، نقصان دہ چیز ہے، انسان کو تھوک دینا چاہیے، نہیں نگلنا چاہیے، اور انسان کی فطرت اور طبیعت اس کو نگلنے کا گوارا بھی نہیں کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے نگل جاتا ہے، تو اگر نگل بھی لیا اس نے، جان بوجھ کر کے بھی کیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو تھوک کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، کسی کا قول ہو یا اس طریقے اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ علماء جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر سمجھتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کے سامنے دانوی تلمس طے کرنا چاہیے، ان کی شاگردی اختیار کرنا چاہیے، اور نصوص کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے یا شاید کا مطلب کیا ہے، اور ایسے ہی بغیر علم کے فتویٰ دینا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں لوگوں کے روزے کو باطل کر رہے ہیں، توڑوا رہے ہیں، جس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے؟ یعنی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جس کا انہوں نے فتویٰ دے دیا ایسے ہی کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ اس قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا، علماء سے رابطے میں بھی نہیں رہتے، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، تھوڑا بہت علم آ گیا، اسٹیج سجا لیا، دعوت دینا شروع کر دیا، بڑے بڑے فتویٰ دینا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کی آیت بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ان کو نہیں آتی ہے، کوئی حدیث صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے اور سمجھ نہیں سکتے، اور بڑے بڑے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، نبی کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے یہ جی۔ تو انہوں صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بے بنیاد ہے، غلط ہے، اور اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر انسان تھوک کو نگل جاتا ہے۔ کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ ہمارا ایسا رہتا اس میں تھوک بھی نہیں نگل سکتے، غیر مسلم بولتے اچھا اتنا ڈینجر، اچھا ہے ہم اسلام میں نہیں آئے، نہیں تو ہم کو بھی ایسا روزہ رکھنا پڑا تو تھوک بھی نہیں نگل سکتے، ایک تو بھوک اور اس پہ تھوک بھی نہیں، کیسا ڈینجر روزہ ہے، کیسا رکھتے تم لوگ روزہ؟ تو ان کو آپ ڈرا رہے کیوں؟ خامخ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، وہ نگل رہے بھی اوپر سے۔ ایک آدمی جیسا نارمل رہتا رہے، اگر لعاب پیدا ہوتا ہے تو اس کو نگل سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے حلق ہی سے آیا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس ان يزدرد الصائم ریقہ،
روزے دار اپنا تھوک نگل جائے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس کو امام عبدالرزاق نے ذکر کیا اپنے مصنف میں، اور اسی طرح سے امام البخاری نے صحیح البخاری میں تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے. تو تھوک نگل سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.